والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله. وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا دیا ہوا جینے کا ضابطہ اس زندگی کے لیے ہے جو زندگی لامحدود ہے. یہ زندگی کے دن ہے، سال ہے، لیکن یہ فانی ہے. اور فانی کو اس اعتبار سے بھی فانی کہتے ہیں جو گزر جائے وہ ہاتھ نہ آئے اور پتہ بھی نہ چلا کہ گزر گیا. آج کا دن گزر جائے اور کل کا آنے والا دن بھی گزر جائے تو انسان کو پتہ بھی نہ چلے. اس لیے اس اعتبار سے یہ بے حیثیت بنا. جب بے حیثیت میں انسان اپنی حیثیت کو قائم نہ کر لے تو اللہ اس کو بھی بے حیثیت بنا دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو پیدا کیا جس میں حکمت، مصلحت وغیرہ ہے، اور یہ بیجا سب کچھ نہیں بنایا کہ اپنے آسمان کو اور زمین کو بنا کر اللہ رب العزت نے کوئی اس کو کھیل کود بنایا ہو. نہیں. اور اس لیے بنایا ہو کہ انسان آسمان پہ عاشق ہو جائے، سورج کو دل دے دے، چاند کی طرف متوجہ ہو جائے، اور انجوم یعنی ستارے وغیرہ کو دل دے دے، پہاڑوں کی طرف، سمندر. نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے ان تخلیق کے ذریعے سے اپنا تاثر دلایا. لیکن انسان جب بھولا بھٹکا کہیں کا نہیں رہتا تو تخلیق کا اثر لیتا ہے، خالق کا اثر نہیں لیتا. اور جو آدمی جس کا اثر لیتا ہے اس کا بن کر رہ جاتا ہے. اور مخلوق کا اثر لے کے بن کے رہنا یہ ہلاکت. چاہے ہم اور آپ کلمے پڑھتے رہے تو کیا ہوا؟ جی ہاں، کلمہ اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن کلمہ اللہ کی دعوت دیتا ہے، اللہ رب العزت کی دعوت دیتا ہے. اور اللہ رب العزت کی دعوت جو اللہ خالق پاک ہے، کائنات جو 18,000 مخلوقات ہیں ان کے مالک اور خالق ہے، اس کے تاثر کو قلب سے نکالنا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ صنعت کی طرف انسان کا دل چلا جائے اور صانع کو پسند نہ کرے وہ بے وقوف ہے. یعنی صنعت کی تعریف کرنے لگے کہ بہت اچھی بنی ہے چیز، لیکن بنانے والے کی طرف آدمی نہ گیا تو وہ نادان ہے. اس طرح دوستوں بزرگوں، ہم مشاہدے میں روزانہ گرتے ہیں یا ترقی کرتے ہیں. خوب یاد ہے، چلے جائے اس دور میں آسمان و زمین اور پہاڑ اور ستاروں سمندر کا مشاہدہ تو چھوڑیے، بلکہ جو اسباب تراشے جاتے ہیں اس کی طرف انسان مائل ہو کے اس کو دل دے بیٹھتا ہے. ہوائی جہاز کو دیکھتا ہے، تھرموس کو دیکھتا ہے، فریج کو دیکھتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، اس پہ واری واری جاتا ہے. میں کہتا ہوں اس سے بدترین انسان دنیا میں کون ہوگا کہ جو لوہوں کی اور یہ گھٹیا سے گھٹیا چیز پہ جو واری جائے. جی، گھٹیا سے گھٹیا چیز پہ واری جائے اور قربان جائے اور دل دے دے اور تمنائیں دے دے. اس سے بڑھ کر نجیس انسان کون دنیا میں ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اس اللہ رب العزت نے اس کو اعزاز بخشا. کیسا اعزاز بخشا؟ اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ انسان اگر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر ان کا بن جائے تو کتنا بڑا اعزاز ہے. خود اللہ ان کا بن جاتا ہے، اللہ رب العزت خود اس کا بن جاتا ہے. یعنی خداوند قدوس اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، خصوصی محبت اور خصوصی توجہ فرماتے ہیں. لیکن معاف کیجیے گا،
جب انسان اپنی ذات کو نہ سمجھے اور اپنی ذات کو پہچان کر اللہ رب العزت کی ذات کو نہ پہچانے تو ساری ذاتوں کو پہچاننے کے پیچھے لگ جاتا ہے اور یہ دنیا کے اندر ایک کھانے پینے والا کیڑا بن کر آخرت میں چلا جاتا ہے اور پھر اطمینان شیطان دلاتا ہے کہ میں کچھ ہوں. مصیبت تو اس بات کی ہے میں کچھ ہوں. اس کا ضرور اس کو خیال ہوتا ہے کہ میرے جیب میں کتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں اور میرے بکسے کے اندر کیا کچھ ہے. اس کی تجسس ہوتا ہے بلکہ علم بھی ہوتا ہے اور اس کا سرمایہ ہونے کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے لیکن اپنی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس کیا ہے. میرے دل کو اللہ نے کیا دیا ہے, کون سا نور دیا ہے, یقین کی صداقت دی ہے, عبادت میں خشوع دیا ہے, خضوع دیا ہے اور جو ہے ذکر کی کیفیتیں دی ہے, کثرت ذکر کا شوق دیا ہے اور اسلام کے پورے ضابطے میں سے کون سے انوارات دی ہیں, کون سی برکاتیں دی ہیں, کون سی خیریں دی ہیں. دل کو اللہ نے دے دیا ہے, قبول کیا نہیں کیا. میرے صبح شام کیسے گزرتے بالکل معاف کیجیے گا ایک ایسی گمراہی, ایک اعتبار سے ایسی گمراہی ہے جو شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اپنی آپ کو نہ پستی میں سمجھ لے, نہ پستی میں سمجھ لے, نہ اس کو ترقی کا پتہ چلا جائے کہ ترقی کیا ہے, پستی کیا ہے. ترقی اور پستی تو ماشاءاللہ انسان کی ذات سے وابستہ ہے اور کسی چیز سے وابستہ ہی نہیں. آپ مانتے ہماری ترقی ہماری ذات سے وابستہ ہے. ہم اللہ کے ضابطے میں ترقی کر رہے ہیں اور اللہ سے لے رہے ہیں, یہ ہماری ترقی ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات سے ہم وابستہ نہیں ہیں اور اللہ رب العزت سے ہم نہیں لے رہے. جی ہاں, تو مال کرنا پستی اس کو کہتے. نہ تو پستی مال کے نکل جانے کی, مال کیا بیچارہ ہے اور چیزیں کیا ہے, مکان کیا ہے, حکومت کیا ہے, عہدے کیا ہے. خدا ہے پاک کی قسم کوئی اس کی حیثیت نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جب ٹکراؤ ہو گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بعض صحابہ کہنے لگے کہ حکومت کا مسئلہ کا حکومت آج چلی جائے, اللہ کا حکم نہ ٹوٹے چاہے آج چلی جائے. تو حیثیت اللہ نے دی نہیں, اللہ نے کسی چیز کو حیثیت ہی نہیں دی, لیکن ہم اس کو حیثیت دیتے. حیثیت مابین خالق کے ہمارے بنیاد میں اللہ رب العزت کی یکتائی کی تاثر کے اعتبار سے لازوال, لا محدود اور وحدانیت سے مرتب اللہ کی ذات کی حیثیت ہے اور پھر اللہ کے سامنے ہماری حیثیت قائم ہو جائے. بس یہ ضابطہ ہے, آگے کچھ نہیں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, نہ بھوک مرنے والا کامیاب ہے, نہ سیراب والا کامیاب ہے, اور نہ مال والا کامیاب ہے, نہ غریب کامیاب ہے, نہ جھوپڑے والا کامیاب ہے, نہ محل والا کامیاب ہے, نہ وزیر کامیاب ہے, نہ چپراسی کامیاب. بالکل کوئی, اس لیے کہ کوئی عہدہ کسی کو کامیاب نہیں کرتا, مال کے نقشے کامیاب نہیں کرتا. صرف اپنی ذات ہے وہ کامیاب یا ناکام. اگر ہماری ذات بنی ہے تو کامیاب ہے, نہ بنی تو ناکام ہے, خلاص. لیکن انسان اس دور میں اتنا گرا کہ اپنی ذات کے علاوہ اور چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس میں کامیابی دیکھتا ہے. چنانچہ قرآن اور حدیث کو ہی بدل دیتا ہے. اس میں دانشور بھی کہلاتے ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی کہلاتے ہیں اور اس پر یہ جاتے ہیں کہ اس کو کامیابی ہے. حالانکہ سب سے دانشور اور سب سے بڑے کامیاب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کی حیات طیبہ میں آپ کو دیکھیے تو مال کا کوئی مسئلہ نہیں, اور اگر مال آیا تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں, گیا تو بھی اس کی حیثیت نہیں, صحت کی بھی حیثیت نہیں, بیماری کی بھی حیثیت نہیں, کسی چیز کی حیثیت نہیں آپ کی زندگی میں. بلکہ ان سارے خاکوں میں اللہ کو کتنا لبا لیا, صحت میں اللہ کو کتنا لبا لیا, بیماری میں اللہ کو کتنا لبا لیا, بھوک میں اللہ کو کتنا لبا لیا, ہجرت میں اللہ کو کتنا لبا لیا, وغیرہ وغیرہ میں. دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ نظر آئے گا. کافر یہودی نصاروں میں جو آج ہمارے اندر وہی نظر آئے گا. مال کتنا کمایا, صحت کتنی بنی, نہ سمجھا کہ صحت میں کتنے گناہ کیے, اور بیماری میں ناصبری کا مقام کیا تھا,
افلاس کے اندر صبر کیسا تھا، اور الحمدللہ وسعت کے خاکوں میں شکر کیا تھا۔ بیوی کے پاس تو ملے لیکن مل میں لطف کا مقام تھا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ بھی تھا؟ دکان کھولے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ کو صبح تک راضی رکھا یا ناراض کیا کہ نہیں کہ پیسہ کمانا کوئی مقصد نہیں، خدا پاک کی قسم یہ کفاروں کا نظام ہے، یہ ضابطہ ہی کفاروں کا ہے، اسلام کا نظام نہیں۔ اسلام کا نظام تو واحد یہ کی ہے کہ صبح کے شام تک تو اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نبھا کر اپنی ذات کو حیثیت سے بنا رہا ہو اور اللہ کو راضی کر رہا ہو، لیکن سارا مقصد ہی بدل گیا۔ اسلام تو ایک نام پہ رہ گیا۔ جب انسان اس پہ آتا ہے تو اسلام پہ نہیں چلتا، اسلام کو خود چلاتا ہے، جیسے آج اسلام کو خود چلایا جاتا ہے۔ اسلام کو چلایا جاتا ہے اور اپنے خاکے اس میں ڈالے جاتے ہیں کہ اس کو اسلام کہا جاتا ہے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، اللہ رب العزت کا تراسا و اسلام انسان کا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تراسا ہوا نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، دین اللہ کا ہے جو حضور کو دیا ہوا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، دین اللہ کا ہے، اللہ فرماتے دین میرا ہے اور میں نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ جس دین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذرہ پر بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں اور ایک ذرہ پر بھی کم کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر احادیث مبارک ہیں تو وہی ثانی ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امی بنایا، ان پڑھ بنایا، تاکہ کل کوئی کافر یوں تانا نہ دے اور کوئی مسلم نعوذ باللہ عیاذ باللہ شک میں نہ پڑ جائے ایسا ناقص کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے تراشا ہے۔ امی اور قطن امی، ایک حرف نہ کسی سے پڑھا، بالکل نہیں، قطن امی۔ اور امی کے اقوال بہت ہیں لیکن مشہور قول ہے ان پڑھ، تاکہ یہ ثابت کر لے اللہ رب العزت کہ ایسے ان پڑھ کے سینے مبارک سے جو حکمت کے چشمے اور حقائق کے خاکے نکلتے ہیں، تاکہ تم سمجھ لو کہ اس کے سر پر اللہ رب العزت کی رہبری ہے اور یہ جو ہے وہی ثانی ہے۔ لیکن ان کو بھی لوگوں نے بگاڑ دیا، ان کو بھی من گھڑت کھا کے اس میں پیدا کر دیا۔ تو آپ بتائیے کہ انسان اپنی زندگی بنانے کے لیے اپنی رائے رکھتا ہو، اپنا خیال رکھتا ہو، اپنا جذبہ رکھتا ہو، اپنا ضابطہ رکھتا ہو، اس سے بڑھ کر دنیا میں جاہل کون ہے؟ چاہے کہیں کا پڑھا لکھا ہوا ہو، کتنا بھی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہو، جاہل وہی ہے جو اپنی زندگی کو تباہ کر دے، عالم وہی ہے جو اپنی زندگی کو آباد کر کے اللہ کو راضی کر دے۔ جی ہاں، ورنہ عالم بھی نہیں ہے، نہیں کوئی نہیں، کسی کی حیثیت نہیں۔ علم کی حیثیت تو ہے لیکن اللہ کی نزد قبولیت نہیں، اس میں عمل نہ ہو۔ عمل کی حیثیت تو ہے لیکن اس میں اخلاص نہ ہو تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خلاص جینا اللہ کے لیے نہ ہو تو پھر شرک ہے، مرنا اللہ کے لیے نہ ہو تو شرک ہے، جھکنا اللہ کے لیے نہ ہو تو شرک ہے، بلکہ یہ وبال بن جائے گا جب اعمال صالحہ کے اندر اللہ کا تاثر نہ ہو، اس کی رضا نہ ہو تو آدمی دوزخ میں جائے گا۔ جب آدمی صالح اعمال ہی نہ رکھتا ہو اور پھر جنت کی امید رکھتا ہو تو اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہے؟ یہ کیا نادانی؟ مجھے آپ بتائیں۔ ہر متمنی ہے اس بات کا کہ افسر بن جاؤ، ہر متمنی ہے کہ بڑا تاجر بن جاؤ، ہر بڑا متمنی ہے ماشاءاللہ کہ وزیر بن جاؤ۔ یعنی اکثر قلیلا ما تشکرون قرآن کہتا ہے، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ شکر گزار ہیں۔ تو ناشکری کے لیے تو شدت کا عذاب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور عذاب آپ کس کو کہتے ہیں؟ ابتدائی عذاب یہ کہ انسان اللہ رب العزت کی انسانیت کی صفاتوں کو چھین لے، اس کی ابجد کی صفاتوں کو چھین لے، اس کو ان صفاتوں سے جو خلیفۃ الارض کے اعتبار سے دینے کا وعدہ کیا وہ چھین لے۔ یہی تو مفلسی ہے سب سے بڑھ کر دیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دل اس بات کا متعین ہے، اس کا طالب ہے کہ میں ماشاءاللہ مومن بن جاؤں، اس بات کا ماشاءاللہ خواہ ہے کہ میں عابد بن جاؤں، اس بات کا خواب ہے کہ مجھے ذاکر کی ڈگری مل جائے، اور اس بات کہ مجھے انسانیت کی ڈگری مل جائے اور مجھے داعی کی ڈگری مل جائے۔ جی ہاں،
اس لیے ماشاءاللہ